میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. تقریباً کوئی آلموسٹ میرے خیال 3 سال پہلے کی بات ہے, مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے. تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا, تعلیق بالمحال. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں, انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے. جیسے قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور حضور سے کہلوانے کی, جب کہ اللہ کہہ چکا ہے لم یلد ولم یولد. اس کا کتوں کا بنتا تھا, یعنی انورٹڈ کاماز میں. ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے, تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے. کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اگر اللہ کے ساتھ جیزس کرائسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جیزس کرائسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے خدا کی طرف. انسان کا بیٹا انسان ہے, جن کا بیٹا جن ہے, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے, اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے, تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب آپ کہیں گے اللہ کو کیا ضرورت تھی مثال دینے کی, سرکار دین ہے پھر. تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی نا, کسی چیز کو کہا جانا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا, تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے. تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا, اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا, تو ہم کیا کہیں گے, نہیں گزار سکتا ہے. وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا, شرط پوری کر لے گا, پھر اونٹ بھی جنت میں چلا جائے گا. اونٹ سامو منو کہتے ہو نا علی بھائی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے کہ بائی کلیریفیکیشن دینی پہ. سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے, اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے, اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے. تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی, سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, او یار اللہ یہ نہیں تھا بتانا چاہ رہا, اللہ تمہارے فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا تھا, یہی کہیں گے نا. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اس میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا, جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے, انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ, میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں, آپ آئیں بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے. وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو اب یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے, تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو. کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے. میں نے کہا واہ, یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے, ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے. ٹائم قیامت تک جائے, ہاں ٹائم قیامت تک جائے. آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں, وہ گئے جے واپس نیچے مڑ کے آئے. کیوں, یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی, تعلیق بالمحال. کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا. بیٹا نہیں ہے, عبادت نہیں ہے. چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو, اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے.
سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میں نے جب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے، تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی. ان کا اچھا وہ تو نہیں صاحب وہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں، کیونکہ وہ مظلوم بنتے ہیں نا. جی ہمیں سارے کافر کہتے ہیں، ہم تعداد میں بھی دیکھیں کم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہ ہے، تو دیکھیں باقی سارے کثرت میں ہم سب سے تھوڑے ہیں. وہ ساریاں شیوڑیاں اہل حدیث ویل کرتے ہیں نا اپنی مظلومیت واسطے، وہ ساریاں وہ کرتے ہیں، وہ اہل حدیث تو بھی تھوڑے نے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ڈرامے بازی چھوڑو، تم ظالم ہو کہ تم نے سب کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جب آتا ہے تو، اور اس کی برکت سے ہم نے کئی قادیانیوں تک اسلام کی بات پہنچائی ہے. ہم نے چندہ نہیں نہ اکٹھا کرنا ہوتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی بےایمانی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں جو مرزا آیا ہے اس کو، ہاں تو ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں ملینز آف پیپل ہیں جن کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے. صرف پاکستان میں نہیں، ٹرکی میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں ملینز آف مسلمس. ظاہر ہے مغل اتنا بڑا تاتاریوں کی، ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ جناب یہ قادیانی ہے. اور ان کو اس وقت بھی وہم نہیں آیا جب میں سبز پگڑی باندھتا تھا، اس وقت بھی نام میرا محمد علی مرزا ہی تھا. اس ٹائم نہیں ان کو وہم آیا. اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے جب بریلوی تھا تو میں قادیانی تھا. بریلوی قادیانی ہوتے ہیں پھر تو یہی مطلب ہوا نا. ٹھیک ہے، یہ ظلم کرتے ہیں. وہ لال داڑھی والے نے کہا تھا نا مرزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتا ہے. واہ 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 ہے. تو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی دلائل ختم ہو جائے. بھئی ہم سے بھی پوچھو. تو یہ پوائنٹس کو پکڑ کے تو جان بوجھ کے تو مجھے بتائیں، مجھے قادیانی کہنے سے ہزاروں لوگ ان کے فرقوں کو چھوڑ کر سمپل مسلم ضرور ہوئے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا جو ہم سے شروع سے اٹیچ ہو. ایک تو یہی ہے نا، وہ جس طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دینا تاکہ نبی کے ساتھی ان کو چھوڑ دیں. وہ تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ ایمان ہوئے جو مرتد ہو گئے بعد میں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھسا نہیں تھا نا. نہیں، جو شروع سے ساتھ ہوں. اب ظاہر ہے میں نبی اسلام کے ریفرنس سے ہی مثال دوں گا نا. اب یہ نہ کہ آپ اپنی جگہ ان کو رکھ رہے ہیں. یہ بھی کسی نے اعتراض کیا جی تسی جناب یہ کہتا ہے جناب یہ حق چار یار نے میرے واسطے انڈرسٹینڈ اسلام مسلم اونلی. یار اردو زبان میں جب یہ محاورہ بولا جاتا تھا یہ فلاں فلاں کا غار یار ہے، یار غار ہے، وہ میری کہاں پہ ٹانگ گئی. اچھا، تو جب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے وہ یار غار ہے، اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ اچھا اس کو تم نبی مان رہے ہو، اس کو ابوبکر مان رہے ہو. یہ اردو ڈکشنری میں ہے نا محاورہ، فلاں فلاں کا یار غار ہے. واہ، اس ٹائم تو تہاڈے دماغ کدے نہیں تہاڈی رگ پھڑکی. میں جدوں کہہ دیا کہ میرے لیے یہ حق چار یار ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے، تو وہ ان سے مثالیں دینے شروع کر دی. مثال تو ظاہر ہے ہم نے اپنے بڑوں کی دینی ہے نا، ہم نے اب آپ کے بڑوں کی مثالیں تو نہیں دینی نا. ہمارے بڑے تو وہی ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہم نے تو ان سے ہی مثالیں دینی ہیں. تو ہم سے بھی پوچھ لیں کہ شریف فتویٰ بیان کرنے سے پہلے اصول کھڑا کریں، پھر جناب ہمارے والے کریں، پھر ہم تو بعد میں آئیں گے اس فتوے کی گرفت میں. پہلے تواڈے نال جو کچھ اسی کرانگے نا وہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ کرانگے تواڈے نال. رات کو وہ ریکارڈنگ ہوئی نا تو مجھے ہمارے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا، آپ نے غامدی صاحب کے بارے میں بڑے سخت جملہ بول دیا، وہی والا نا. اچھا مجھے پتہ ہوندا ہے، میں کہ میں کی بولیا ہے، میں کہ جی غلطی کی تھی میں چھڑنا نہیں ہوں، اور مجھے پتا تھا کوئی نہیں غلطی کریں گے. وہی انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، نہیں یہی کہا، میں نے کہا یہ اس طرح نہیں کہا. میں نے سٹارٹ اس سے لیا ہے کہ اگر غامدی صاحب خلفائے راشدین کے ساتھ علمی اختلاف کرتے ہم اس کو عزت کی نگاہ سے ریگارڈ کرتے، اگر وہ علمی اختلاف رہنے دیتے. یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. اس کا مطلب میں نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن پھر میں نے ساتھ بولا کہ اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو خلفائے راشدین کو اسی مجلس میں کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ کوئی نظام حکومت نہیں دے سکے، ان کو جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کو تو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ نظام نہیں دے سکے. اور اسی مجلس میں جس نے تلوار کے زور پہ خلافت راشدہ کو چیلنج کیا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ امت کو اس کا مشکور ہونا چاہیے. اس پہ مجھے ہلکے سے ہلکا لفظ بولنا چاہیے تھا نا، اگر تو کہنا چاہیے تھا تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے. میں نے کوئی لفظ نہیں بولے.
حالانکہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. میں نے کئی بار نہیں کہا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا. یہ میں بولتا ہوں نا. تو مجھے شیخین کے بارے میں نیگیٹو ورڈکٹ دینے والے کے بارے میں یہ سارے جملے بولنے چاہیے تھے کہ اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو کسی مجلس میں خلفائے راشدین کو کرٹیسائز کرے اور اس کے مقابلے پہ بنو امیہ کے ایک بندے کو یہ کہے کہ پوری امت اس کی مشکور ہو, یہ کہنا چاہیے تھا. اس کے میں نے سب سے نرم لفظ بولا, میں نے کہا اس شخص کے جاہل اور اجڑ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. سرکار پلانٹ ارتھ پہ اس سے کوئی نرم لفظ موجود ہے نا ایسے شخص کے حق میں؟ مجھے تو کہنا چاہیے تھا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا رافضی جانور جو شیخین پر بھونکتا ہے, ہاں سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ناصبی جو بنو امیہ کو اپ لفٹ کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بیک وقت پوری ہوتی, رافضیت کا فتویٰ بھی لگتا, ناصبیت کا بھی نہیں لگایا. تو مجھے بتائیں ہمارے جیسا کوئی ہو تو سامنے ہے, کتنے نرم نے کہا جاہل اور اجڑ, ویل لیفٹ کر دیا. حالانکہ میں یہ ساری باتیں جو کرتا ہوں نا, یہ ساری باتیں بھی میں کر سکتا تھا, قرآن و سنت سے میں اسے ثابت کر سکتا تھا. تو جب میں نے ان کو پوری تقریر کی نا فون پہ, انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کہ ٹائم قیامت تک جے اپنے استاد دی کوئی ایسی غلطی کڈو جیڑی قرآن و سنت دے اعتبار نال ہوے, جذبات تو چھڑ دو سائڈ تے, بھائی یہ جذبات دی دنیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. قرآن و سنت کے اعتبار سے کوئی فاش غلطی انشاءاللہ رجوع کریں گے, وہ غلطی نکلے گی تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہوگی. اب یہ نہ آپ کہیں کہ میں معصومیت کلیم کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں, میں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کرتا جاتا ہوں. میں کتنے عرصے تک کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے, میں نے پھر رجوع کر لیا کہ نہیں, داڑھی مٹھی رکھنا افضل ہے, کیونکہ نبی الاسلام کی مٹھی سے نہیں بڑی, اگرچہ میں نہیں کاٹتا ہوں. کیونکہ 3 صحابہ داڑھی کے راوی ہیں, ابو ہریرہ, ابن عباس, ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. تو میں نے رجوع کیا اس پہ.